اب پاکستان پر مزید دباؤ آ سکتے ہیں اور وہ دو طرح کے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو وہ باتیں پاکستان سے منوانا چاہتے ہیں وہ ماننے والی ہیں نہیں۔ حکومت کو اور ڈیسیژن میکرز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا پڑے گا، کیونکہ ایک تو وہ انڈین سپریمیسی کے لیے ہم سے دو فیصلے کروانا چاہتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور انڈین سپریمیسی کو تسلیم کر لیں۔ دوسرا، اپنے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے ان کو فرسٹ سٹیپ کے طور پر کیپ کر دیں۔ کیپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بنا چکے ہو ہمیں بتا دو اور مزید آپ نہیں بناؤ گے۔ آرم سروسز کی انہوں نے کچھ حکومت سے پاکستان کے کردار کے حوالے سے کچھ ایسی سوالات کیے ہیں کہ جناب ہمارا کیا رول رہا ہے اس میں؟ طالبان تو آپ کی ماں پر بنائے گئے تھے، یہاں پہ جنرل صاحب سے پوچھتے ہیں، جنرل صاحب یہ کیا سلسلہ ہے؟ ابھی تو انہوں نے 180 دنوں میں رپورٹ مانگی ہے حکومت سے، تو کیا کوئی لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں یا کچھ ہم پہ پابندیاں سلیپ کرنے جا رہے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ جنرل صاحب؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، یہ جو ریپبلکن سینیٹر تھے اکثریت، تو وہ پہلے تو جو بائیڈن صاحب کے ڈیسیژن کو غلط ثابت کرنا چاہتے تھے اور وہ اپنے جنرل سے یہ کہلوانا چاہتے تھے سینٹ میں کہ اٹس اے اسٹریٹجک فیلئر، آپ لوگوں نے غلطی کی ہے اور آپ وہاں سے ناکام لوٹے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ایک چھوٹا ملک جس کا اپنا کل بجٹ ہی $50 بلین کا ہے، کیا وہ ایک دنیا کی سپر پاور کو محض اسٹریٹجی کی وجہ سے یا چند ریگ ٹیگ آدمیوں کو سپورٹ کر کے 20 برس میں ایک سپر پاور کو ناکام بنا سکتا ہے؟ اگر وہ یہ مزید اپنے اوپر یہ گند اچھالنا چاہتے ہیں تو پھر یقیناً وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور وہ ایک پرانا بیٹن ٹریک کہ پاکستان کی نیوکلیئر ویپن کیا وہ محفوظ ہیں، کیا وہ کسی کے ہاتھ میں جا سکتے ہیں؟ تو ان کو میرے خیال میں پریزیڈنٹ مشرف نے اس وقت بڑا ایک صحیح جواب دیا تھا کہ آپ ہماری نیوکلیئر فیسلٹیز میں سے ایک سکریو ڈرائیور اٹھا کے لے جائیں تو میں آپ کو مان جاؤں گا۔ تو پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس الحمدللہ محفوظ ہیں۔ جی نہیں، یقیناً وہ پریشر ڈالیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے انہیں بہت پہلے 2006 میں کہا تھا کہ اب آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ میں ہیں، یہ وقت ہے ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے، اور فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ طالبان کو ڈائلاگ ٹیبل پہ بٹھائیں اور ان سے اپنی شرائط منوا کر ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر کے نکل جائیں۔ لیکن اس وقت ان کے ذہن میں طاقت تھی، نشہ تھا، انہوں نے کہا نہیں، ہم بالکل ان کو تباہ کر کے پھر اپنا فیصلہ مسلط کریں گے۔ یقیناً اس میں وہ ناکام ہوئے۔ اب پاکستان پر مزید دباؤ آ سکتے ہیں اور وہ دو طرح کے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو وہ باتیں پاکستان سے منوانا چاہتے ہیں وہ ماننے والی ہیں نہیں۔ حکومت کو اور ڈیسیژن میکرز کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا پڑے گا، کیونکہ ایک تو وہ انڈین سپریمیسی کے لیے ہم سے دو فیصلے کروانا چاہتے ہیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور انڈین سپریمیسی کو تسلیم کر لیں۔ دوسرا، اپنے جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہے ان کو فرسٹ سٹیپ کے طور پر کیپ کر دیں۔ کیپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بنا چکے ہو ہمیں بتا دو اور مزید آپ نہیں بناؤ گے۔ اس طریقے سے کوئی بھی اپنے آپ کو اسٹریٹجیکلی اتنا ولنریبل نیوکلیئر پاور نہیں کرے گی کہ وہ اپنے تمام آرسنل اور ایسٹس بتا بھی دے اور آئندہ کے لیے ان کی انسپیکشن کا بھی معاہدہ کر لے۔ یہ بھی پاکستان نہیں مانے گا۔ اور تیسرا یہ ہے جو ہماری اسٹریٹجک الائنس ہے چائنا کے ساتھ، وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم پیچھے ہٹ جائیں اور چائنا کے خلاف گھیرا جو کوارڈ تنگ کر رہا ہے آسٹریلیا، امریکہ وغیرہ مل کر، اس میں ان کو آلٹرنیٹ روٹ یا وہ سہولت مہیا نہ کی جائے۔ اور یہ دباؤ ڈالنے کے لیے پہلی شرط آئے گی اوور دا ہورائزن آپریشن کے لیے ایئر سپیس کے استعمال کی، کیونکہ انہوں نے اسی سینٹ ہیئرنگ میں کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو کیا آپ دوبارہ افغانستان میں واپس جا سکتے ہیں جیسے عراق میں گئے تھے؟ تو جنرل ملی نے کہا کہ نہیں، ایسا تو فی الحال ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کچھ چیزیں ان کیمرہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اچھا جنرل صاحب، میں ایک سوال، اوور دا ہورائزن آپریشن کی آپشن وہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس میں پاکستان کی اسٹریٹجک سپیس کی ان کو ضرورت بہرحال ہے۔ یہ وہ منیمم چیز ہے جو ابتدائی طور پہ وہ مانگیں گے،
اور میکسیمم جو میں نے پہلے 3 چیزیں کہی ہیں ان کے لیے وہ دباؤ ڈالیں گے۔ اچھا جنرل صاحب دیکھنا یہ ہے جنرل صاحب میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل پریس میں یہ آ رہا ہے کہ جب سے طالبان آئے ہیں افغانستان میں پاکستان پہ 35 ٹیررسٹ اٹیک ہے، تو میرا جو آپ سے سوال ہے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اٹیک بھی ہم پہ ہو رہے ہیں اور انڈین لابی کے پاس ایسا کون سی سونے کی چڑی ہے کہ انڈین سفارتکاری اور انڈین لابی پاکستان کے پیچھے دنیا میں پڑی ہے؟ ہماری سفارتکاری ہماری لابنگ کو کیا ہے؟ ہم میں کیا فالٹ ہے؟ ہم دنیا کو کیوں نہیں بتا سکتے؟ ہم تو ابھی وکٹم ہے، 35 حملے تو ہم پہ ہوئے ہیں۔ دیکھیں ملک صاحب، بات یہ ہے بتایا ان کو جاتا ہے جن کو پتا نہ ہو۔ امریکہ کو اور ویسٹ کو سب کچھ پتا ہے کہ حقائق کیا ہیں، ہوا کیا ہے، اور یہ جو بھی ہزیمت انہیں اٹھانی پڑی اس کی اصل وجہ کیا ہے، یہ ان کو پتا ہے، لیکن وہ سننا نہیں چاہتے کیونکہ ابھی انہوں نے ہندوستان کو استعمال کرنا ہے، اور جس کو استعمال کرنا ہو اس کی تمام تر لفظوں سے قطع نظر کیا جاتا ہے، اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، اور اس کو طاقت دینے کے لیے، شے دینے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ تو ہم کشمیر کے بارے میں جتنی بھی آواز اٹھائیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس کی کوئی پذیرائی ہوگی۔ ہم کلبھوشن یادیو یا 6 ڈوزیر بھی اگر ان کو دیں ہیں یونائٹڈ نیشن کو، جو دینا ہمارا حق ہے، ہمیں دینے چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اپنے موقف پہ قائم رہنا چاہیے، لیکن اس توقع کے ساتھ نہیں زندہ رہنا چاہیے کہ اس پہ بہت جلد اچھا جل صاحب ایک بڑا میرا ایک ڈیفرنٹ سوال ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ ہم امریکن کیمپ میں گئے لیاقت علی خان کے زمانے سے، ہم نے جتنی مار کھائی اس الائنس کے ساتھ، یہ ریسنٹلی 70,000 ہمارے سیولین مرے، 5,000 ہمارے فوجی شہید ہوئے، اور قرضے کا ایک پہاڑ ہے، معیشت برباد ہے۔ ہماری جان اگر چھوٹ جائے آج یہ ہم اگر چائنا اور ادھر ہو جائیں، اگر ہماری اشرافیہ جو ساری جو ہے اس کا ادھر ٹلٹ ہے امریکہ کی طرف، تو اس ملک کے عوام شاید سکھ کا سانس لے لیں۔ ان کی دوستی میں تو ہمارے ہاتھ جلے ہی ہیں۔ جنرل صاحب جی بالکل، دیکھیں قومیں اپنا جو تشخص ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور سوورنٹی کو قیام کے لیے یا اس کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف اور مشکل فیصلے کرتی ہیں۔ اب یہ پالیسی پلانرز کا ڈیسیجن ہے کہ ایک تو وہ اپنی اسٹریٹجک ڈائریکشن کا جس کا انتخاب کر چکے ہیں، کیا وہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تمام پریشر ہم وithstand کر سکتے ہیں، اور اگر نہ بھی ہو اور ہمارے اوپر کوئی پابندیاں لگ جائیں ملٹری ہارڈ ویئر کی ہوں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر معاشی پابندیاں لگ جائیں تو یقیناً مشکلات میں اضافہ ہوگا، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز بھی ہو سکتی ہے، اور ہم اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ضرور ہیں کہ ہم اس سے غیرت سے اور عزت سے نکل جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ پالیسی پلانرز نے کرنا ہے۔ تو ڈالر تو بھی 172 پہ چلا گیا ہے، آئی ایم ایف کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بحال کر دو، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد ہو جائیں گے۔ جنرل صاحب میں اس کو بات کو مزید وضاحت کرتا ہوں کہ ہم نے جب پیگ کیا ڈالر کے ساتھ اپنے آپ کو، وہ اس دن سوئسائڈ تھی ہماری، جس کی وجہ سے جب آپ کے پاس پھر جا رہے ہیں میں عرض کر رہا ہوں۔ اسی طرح ملائیشیا کی مثال ہمارے پاس ہے۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتا دیں، امریکی نائب وزیر خارجہ پاکستان کوئی خاص میسیج لے کے آ رہی ہے اور ہمیں آ رہی اطلاع ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈیسیژن کیا اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میسیج یقیناً وہ یہی جو میں نے کہا ہے، اس سے ملتا جلتا میسیج ہی لے کر آ رہی ہوں گی، اور انہوں نے جو بھی بات کرنی ہے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ یہی مطالبات ہمارے سامنے رکھیں گے اور لالی پاپ دیں گے کہ آپ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز رہے ہیں، ہم آپ کی جو خدمات ہیں یا جو آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک لسٹ اور ہے، اس کو آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ تو اگر ہم ڈو مور کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس میں نے 4 ایریاز بتائے ہیں، اگر ان میں ہم کوئی بڑا تعاون نہ کریں تو ایز اے فرسٹ سٹیپ اوور دا ہورائزن آپریشن میں، اور شاید کچھ 1-2 بیسز جو وہ چاہتے ہیں، اگر اس کو دینے پر ہم رضامند ہو جائیں تو پھر ہمیں ایک لولی پاپ مل جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے ایک پرنسپل ڈیسیجن کر لیا ہے کہ ہم امن میں تو شراکت دار بنیں گے، جنگ میں نہیں بنیں گے، تو پھر جو بلا آتی ہے اس کو گلے لگائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ میجر